السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم بابو تھنولی اسلامک اسٹوڈیو سے ایم بابو تھنولی اپنے چاہنے دیکھنے سننے والوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں لے کر حاضر ہے۔ اللہ میرے چاہنے دیکھنے سننے والوں اور تمام مسلمانوں کو غیب کے خزانوں سے وسعت والا رزق عطا فرما۔ ایم بابو تھنولی اسلامک اسٹوڈیو سے دینی مسائل، آپ کے مسائل، ان کا حل آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کے لیے تحقیق کر کے یہ مسائل لے کر میں حاضر ہوتا ہوں۔ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں گے تو آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اگر آپ ویڈیو آخر تک نہیں دیکھ پاتے تو آپ مسئلہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس دور کے اندر ہمیں اپنا ہر عمل آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق اگر ہم کریں گے تو وہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ اگر نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف کریں گے تو وہ کام اچھا بھی ہوگا تو وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ سوال یہ ہے کہ آیا اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جا سکتی ہے؟ یہ سوال ہے۔ نبی علیہ السلام سے کسی حدیث کہ مبارکہ کے اندر کوئی ایسے الفاظ کا تذکرہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اذان کے بعد ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگا کرتے تھے؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اذان کے بعد جو دعا ہے وہ الفاظ حدیث کی کتابوں کے اندر درج ہیں، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، وہ سن لیں آپ۔ فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو: اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد۔ ان الفاظ کا تذکرہ حدیث کی کتابوں سے ملتا ہے، لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اذان کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ دعائیں جتنی بھی مانگیں اذان کے بعد اس کے اندر ممانعت نہیں ہے، لیکن آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کو آپ نے لازمی سمجھ لیا، ضروری سمجھ لیا تو یہ بدعت ہے۔ لہٰذا ہمیں بدعت سے بچنا چاہیے، ہمیں ایسے عمل سے بچنا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہوں لیکن ہمیں ثواب نہ مل رہا ہو، جو ہم کر رہے ہوں لیکن ہمیں اجر نہ مل رہا ہو۔ تو لہٰذا بات یہ سمجھ آئی کہ اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ افضل طریقہ، بہتر طریقہ، اولا طریقہ حضور علیہ السلام اور صحابہ اکرام والا طریقہ یہ ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگنا۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے تو اس مسئلے کو دوسروں تک پہنچانے میں میرا ساتھ دیجئے اور ضرور بے ضرور یہ مسئلہ دوسروں تک پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔